فائنلی آئیے سر، اب آخری جو مطلب نظم جس کو میں نے سلیکٹ کیا ضرب کلیم سے ہی، کہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بتلائیے ذرا ڈاکٹر صاحب اس نظم کے بارے میں۔ جی جنید صاحب، یہ بھی علامہ اقبال کے ویژن کی ایک دلیل ہے، یہ نظم جس طرف آپ اشارہ کریں۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، جو حادثے مستقبل کے ہونے والے ہیں اللہ رب العزت کی دی بصیرت سے میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بیان بھی کر رہا ہوں۔ آج کا جو منظرنامہ ہے آپ دیکھیں کہ ابلیس کی حکمرانی دنیا میں کیسے ہوگی، اس کا پلان کیا ہوگا، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، پوری کی پوری علامہ بیان کرتے چلے۔ بتائیے۔ اچھا، اب میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو ایسے لگے گا اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل لس بلس اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ جناب علامہ کی ایک نظم ہے حرف چند با امت عربیہ، عرب ورڈ سے چند باتیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں ہے افسون فرنگی بے خبر، فتنہ ہادر آستین او نگر۔ ہے عرب، تجھے فرنگی کی سازشوں کا نہیں پتہ، ذرا غور کر اس کی آستین میں کتنے فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرنگ تمہارے پاس آیا یہ فتنوں کا ڈھیر لے کے آیا ہے۔ از فریب او اگر خواہی اما، یہ شعر جنید صاحب، اشترانش از حوض خود براں۔ ہے عرب، اگر تو چاہتا ہے کہ فرنگی کی سازشوں سے بچا رہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا؟ اس کے اونٹوں کو اپنے چشموں پہ نہ آنے دینا۔ تو اس کے اونٹوں کو اپنے چشموں پہ نہ آنے۔ یہ جو ایک مصرع ہے علامہ کہہ رہے ہیں اشترانش راز حوض خود براں، اگر اس کے اونٹ آ بھی جائیں تو انہیں دفع کر دے اپنے حوضوں سے، اپنے چشموں سے۔ وہ پانی پینے نہیں آئیں گے، وہ تیرے چشموں پہ قبضہ کرنے آئیں گے۔ اللہ، اڈے بن گئے نا، وہی کچھ ہوا، اڈے بن گئے۔ آگے دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا، حکمتش ہر قوم را بیچارہ کرد، وحدت آرابیاں صد پارہ کرد۔ ویسٹ کی اسٹریٹجی نے ہر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور عربوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صد پارہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تا عرب در حلقہ دامش فتاد، آسماں یکدم اما اورا نداد۔ جب سے عرب ویسٹ کی پالیسی میں گئے ہیں آسمان نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ، ایک لمحے کے لیے آسمان نے ان کو امان نہیں دی، اللہ، تقدیر نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ۔ آگے دیکھیں علامہ کہہ رہے ہیں عصر خضرا بنگر ہے صاحب نظر، در بدن باز آفریں روح عمر۔ ہے صاحب نظر، آج کے زمانے کی فتنوں کو سمجھ ہے عرب، اپنے اندر عمر کی روح پیدا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دور کے فتنوں کا حل تلاش کر سکے اور ان سے نکل سکے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا؟ روح عمر کو زندہ کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قوت از جمعیت دین مبین۔ یہ جو تم عرب ورلڈ اور عرب نیشنلزم کی بات کرتے ہو، اس سے تمہیں طاقت نہیں ملے گی، تمہاری طاقت دین مبین کی جمعیت میں ہے۔ اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ہے دین ہم۔ اب دین ہے کیا؟ اب یہ بھی سمجھنا دین سے نماز روزے کا نام نہیں ہے جس کی جمعیت سے تمہیں ملے گی، سارے عرب میں اکٹھے ہو کے حج کر لیتے ہیں تو بات بن گئی، نہیں، دین کسی اور چیز کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین ہما عزم اصل و اخلاص و یقین، دین تین چیزوں کا نام ہے۔ عزم پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اور یقین پیدا کرو۔ اس کے بعد علامہ کہتے ہیں کمال بات کرتے ہیں، تمہارے پاس دو چابیاں ہونی چاہیے ہے عرب والو۔ وہ کون سی؟ تیغ ایوبی نگاہ با یزید، گنج ہائے ہر دو عالم رات کلید۔ تمہارے پاس ایوب صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہونی چاہیے، باجید بستامی کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ان دو چابیوں سے تم آج کے مسائل کے تالے کھول سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ دو چابیاں نہیں ہیں، تالے لگے رہیں گے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ صوفی کی نگاہ بھی ہونی چاہیے تمہارے دل میں، اور دوسری طرف مجاہد کی نگاہ بھی ہونی چاہیے۔ تمہارے دل میں باجید بستامی کی کا سوز ہو، تمہارے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار۔ واہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا۔ اگر تمہارا دل باجید بستامی کی آہ سے آباد ہے اور تمہارا بازو اور تمہارا ہاتھ صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے طاقتور ہے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عقل و دل را مستی از یک جام میں، عقل اور دل کی مستی صرف ایک جام میں ہے، وہ کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر روم و رے۔ مولانا روم سے ذکر لے لو، راضی سے فکر لے لو۔ واہ، جب تک تم روم اور رائے کے ذکر و فکر کا اختلاط پیدا نہیں کرتے اپنی ہستیوں کے اندر، اپنی شخصیتوں کے اندر، اپنے نظام کے اندر،
اس وقت تک تمہارے اندر طاقت نہیں آ سکتی. واہ. جنید صاحب آپ تصور کریں یہ اچھا اقبال آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ اس بات کو ان 4 مصروں میں سمو کے بات کو ختم کر دیجئے. جو میں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام بات کر رہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب دیکھیں مطلب آخر کا مصرع اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. 4 مصروں پہ بات کر لیجئے. ایجاد و یکم یمن سے یہ نکال, کرکس آ گیا ساری گفتگو. اس کے بعد فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, افغانیوں کی غیرت دیگا ہے یہ ہائے علاج, ہائے. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. کیا یہ کچھ نہیں ہوتا رہا پچھلے کئی دہائیوں سے؟ یعنی اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. ہوئے 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 آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. ہائے ہائے. کہ جو یہاں پہ ترانہ گاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, اس کو یہاں سے نکالو تاکہ اس ملت کو اپنی روایات بھول جائیں. اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالو. اقبال نہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے, نہ آپ کی ڈسکشنز کا حصہ ہے, نہ آپ کے ڈسکورسز کا حصہ ہے, کیونکہ اقبال کہہ رہا ہے خود کہ مجھے اس چمن سے نکالو. تو آپ نے اقبال کی بات پہ عمل کیا ہوا ہے. علامہ کہہ رہے ہیں یہ ابلیس کہہ رہا ہے, یہاں اقبال استعارہ ہے, مراد کیا ہے, ہر وہ شخص جو اس امت کے دل میں سوز محمدی زندہ کرتا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے اگر تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ اس سوز محمدی زندہ کرنے والے ہر اس شخص کو نکال دو جو اس ملت کے دل کو ادھر متوجہ کر رہا ہے. چونکہ اقبال ادھر متوجہ کر رہا ہے, لہذا اقبال کی فکر سے بھی اس قوم کو دور کر دو. تو ہماری نجات کس کے اندر ہے؟ ہماری نجات ایمان کے اندر ہے, یقین کے اندر ہے, اخلاص کے اندر ہے, اور وہ ملے گا ہمیں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ.